آپ نے دوسری مسلم لیگ قائد اعظم کی بات کی، سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت بلوچستان میں جس کی سیٹیں ہیں مگر ان کے بلوچستان ساتھ کوئی اسمبلی ہے میں. نہیں میرا خیال. نہیں، ایک الیکشن ہوا وہاں پہ 2008 کا، اس میں انہوں نے مگر میجورٹی آج لی، تو میرا نہیں خیال کوئی ان کے ساتھ ہے وہاں پہ. لیکن رابطہ تو ہونا چاہیے. اس میں کیا وہ مذائقہ بے کیا ہے؟ ضمیر لوگ ہیں جن کا ایک زبان نہیں ہے. بے زبان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھنا تو پسند ہی نہیں کرتے شروع سے. نہیں، نواب صاحب تو کرتے رہے، انہوں نے ثالثی کمیٹی بنائی، اس میں ہاں چودھری ہاں شجاعت میں حسین کو جانتا اور ہوں مشاہد حسین بالکل. سید کو بھی تو ایک دیکھیں نا جی، رسپانسبلٹی تھی. ہمارا تو جب نواب صاحب اعتبار کر چکے توڑ ہیں. دیا. نواب بگٹی تو تب حیات تھے، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک سازش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ کہ نئی فوجی آپریشن کا راستہ بنایا جا رہا ہے، اس کو ہموار کیا جا رہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی پہ پھر آپریشن ہو، ہمارے مورچے خالی کروائے. یہ تو بے ضمیر لوگ ہیں، ان کا تو کوئی ضمیر ہی نہیں ہے. یہ تو بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے؟ جو شخص نواب بگٹی کی شہادت کے بعد کہتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی چھاونیوں کے حق میں تھے، یہ تو بالکل جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں کہ جس پہ کسی کو یقین بھی نہ ہو. یہ چودھری شجاعت کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں، آپ اگر دیکھیں تو. پروف کیا کرنا چاہتے ہیں چودھری برادران؟ مطلب دیکھیں جی، چودھری برادران کا وقت ختم ہو گیا ہے، کوئی سیاست ویاست نہیں ہے، جتنا کرنا تھا کر لیا. ابھی میرا خیال ہے گھر میں بیٹھے رہیں، نہ تو ان کو بولنا آتا ہے نہ اگلوں کو سمجھ آتی ہے ان کی بات، تو گھر پہ بیٹھے ہیں تو بہتر ہے. لیکن وہ تو بہت ایڈمائر کرتے ہیں نواب اکبر بگٹی کے جی ہاں بالکل. پرسنالٹی کو بھی اور ان کی جو. اب کریں گے نا جی، نواب بگٹی کو شہید کروا دیا، اب واپس بلوچستان میں انٹر تو ہونا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو یہ کوشش کریں گے، مگر ان کی انٹری بلوچستان میں نہیں ہوگی، بھول جائیں بلوچستان. نہیں، یہ دوریاں کب بڑھی ہیں آپ میں اور مسلم لیگ قائد اعظم میں؟ نواب صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی، ملاقاتیں ہوتی بھی رہیں، مذاکرات بھی ہم ہوتے رہے. کاف کا حصہ نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، کاف سے ہماری کوئی الائنس نہیں تھی. ان سے جو آپ تعلق کی بات کر رہے ہیں وہ ایک اس بنا پہ تھی کہ ظہور الہی کو نواب اکبر بگٹی نے پناہ دیا تھا. ان کا صلہ انہوں نے ایسے دیا کہ فوجوں کے لیے راستے ہموار کیے کہ وہاں دوبارہ آپریشن کیا جائے. پتہ نہیں کتنے کروڑوں یا اربوں روپے انہوں نے مشرف سے لیے یہ چیز کرنے کے لیے. تم جو آپ کا ان سے اختلاف ہے وہ فوجی آپریشن پہ، اگر فوجی آپریشن ختم ہو جاتا ہے تو کیا پھر نواب دوبارہ بگٹی دوریاں زندہ تو ختم؟ نہیں ہو جائیں گے دوبارہ؟ تو کیا آپ نہیں، نواب اکبر بگٹی آ سکتے ہیں واپس. مسلم لیگ قائد اعظم کو ذمہ دار سمجھتے ہیں نواب اکبر دیکھیے جی، بگٹی کی ان کی جہاں بک ہونے کا؟ ہم نے ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ڈیفنس منسٹر، ان سب کے نام دیے ہوئے ہیں ایف آئی آر کے لیے، تو ظاہر ہے یہ لوگ سارے اس میں کٹھے ہیں. کافی لوگ نامنیٹ ہیں، 8-10 چمچوں کا نام نہیں دیا، وہ تب بتائیں گے. لیکن اس میں مسلم لیگ قائد اعظم کا تو کوئی عمل حکمراں دخل نہیں. جماعت تو تھی نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوششیں کیں، اگر یہ نواب اکبر بگٹی سے یا پاکستان سے مخلص تھے تو ٹھیک ہے، مشرف کے سامنے ان کی نہیں چلی، مگر اتنا ان کے اختیار میں تھا کہ جی ہم اپنے استعفے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مان رہے. تو مگر اقتدار چھوڑنے کا ان کا خواہش نہیں بنا، اقتدار میں بیٹھنے کا خواہش بنا، تو اس وجہ سے حالات مختلف ہیں.